اچھا جی، اب یہ آپ کی جو پرچیاں میرے پاس آئی ہیں ریئل ٹائم، میں ایک ایک کر کے جس ترتیب سے یہ آئی ہوئی ہوتی ہیں ویسے ہی انہوں نے رکھی ہوتی ہیں. میں شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے. پرچی انشاءاللہ کسی کی رہے گی نہیں، آپ بے فکر رہیں. کیا کوئی حدیث یا سنت قرآن کی کسی آیت کی ناسخ ہو سکتی ہے؟ وضاحت فرما دیں. یہ بہت مشکل سوال ہے اور اس کے ساتھ بعض لوگوں کی جذباتیت بھی وابستہ ہے. ہمارے نزدیک تو قرآن اور سنت یہ پیرلل میں دو سورس ہیں، اور صرف قرآن بھی مکمل دین بیان نہیں کرتا اور صرف سنت بھی مکمل دین بیان نہیں کرتی. نہ یہ قرآن کا کوئی عیب ہے اور نہ ہی سنت کا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دو سورسز پیرلل میں دیے ہیں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے مجھے قرآن اور اس کے مثل دی گئی، یعنی سنت اور حدیث. اب یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے، قرآن میں بھی اس کی جڑ موجود ہے. سنت کو قرآن اون کرتا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. قرآن نے حج کے مہینے نہیں بتائے، صرف یہ کہا کہ سب کو معلوم ہے. یعنی سنت سے نسل در نسل عملی تواتر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر مشرکین عرب تک جو حج کے مہینے چل رہے تھے، رمضان کے فوراً بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. ویسے تو ایکٹیویٹیز تو ان 10 دنوں میں ہوتی ہیں نا، لیکن لوگ پیدل نکل پڑتے تھے نا سفر پہ، تو وہ سارے حج کے مہینے شمار کیے جاتے تھے. شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا اور ذوالحجہ کا، یہ 3 مہینے. لیکن اللہ نے قرآن میں ان مہینوں کا نام نہیں لیا بلکہ سنت میں چھوڑا. اس سے آپ کو سنت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سنت کو پیرلل میں ایک سورس کے طور پر مانتا ہے، اور اتنی بڑی سورس ہے کہ خود قرآن سنت سے ٹرانسفر ہوا ہے نسل در نسل عملی تواتر سے. یعنی یہ میرے سامنے تو کتاب نازل نہیں ہوئی، یہ کیسے میرے تک پہنچی ہے؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھائی، صحابہ نے تابعین کو، تبع تابعین کو. ریٹن میں الگ سے نوٹس لکھوائے. ریٹن تو وہ الذی علم بالقلم، وہ تو اللہ نے اپنی شان بیان کی ہے کہ اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے. نبی علیہ السلام نے وہی لکھوائی ہے. وہ ریٹن ریکارڈ تو چل رہا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ریکارڈ بھی انسانوں نے ٹرانسفر کیا ہے نا، عملی تواتر کے ذریعے. تو اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی. غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات، مجلس میری 96، وہ آپ دیکھیں. اس کے پہلے 50 منٹ پورا یہ مقدمہ میں نے بیان کیا، اس کے بعد اور کافی سارے کوسچنز تھے جن کو میں نے ایڈریس کیا. تو قرآن کے اندر جو احکامات آئے ہیں ان کی جو تنسیخ والا معاملہ ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے. عموماً جب کبھی بھی کوئی قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کرے تو مولوی اس کو یہ پٹی پڑھا دیتا ہے، او جی قرآن میں تو بڑی آیتیں ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ 6,500 آیات میں سے صرف 5 آیتیں ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے جس کے اوپر اتفاق نقل کیا ہے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کے اندر، اور وہ بھی کوئی بھی آپ کے عقیدے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ چند ایک مسائل ہیں. مثلاً پہلے قرآن میں آیا تھا کہ جو زانی ہے عورت اس کو گھر میں قید کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائے، یا اللہ تعالیٰ کوئی راہ ایسی نکال دے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے زانی کی سزا نازل فرما دی سورہ نور کے اندر. اسی طریقے سے پہلے حکم تھا ہر شخص پہ واجب ہے کہ مرنے سے پہلے وہ وصیت لکھوائے گا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی کہ وراثت کس طرح تقسیم ہوگی. اسی طریقے سے پہلے قرآن میں سورۃ الانفال میں آیا تھا کہ ایک مسلمان 10 کے اوپر بھاری ہے، لیکن بعد میں جب تعداد زیادہ ہوگی، ایمان کا لیول وہ نہیں رہا، تو پھر کہا گیا کہ ایک جو ہے وہ 2 کے اوپر بھاری ہے. بس یہ چند ایک چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں. احادیث میں بھی آلموسٹ ناسخ و منسوخ موجود ہے. صحیح مسلم میں پہلے حدیث آئے گی کہ نبی علیہ السلام نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو دوبارہ کیا. پھر آگے حدیث آئے گی کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی اور آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو کا اعادہ بھی نہیں کیا. پہلے تو یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو ہوتا تھا. تو آج اسٹیبلش دین جو ہمارے پاس موجود ہے وہ آلموسٹ کتابوں میں بڑے آسانی کے ساتھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. تو قرآن کی جو آیت ہے اس کی تنسیخ قرآن کے اندر ہی موجود ہوتی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 105 اس میں ڈیسائسو ہے کہ ہم کوئی بھی آیت منسوخ کر دیں یا لے جائیں اس کے بدلے اس سے بہتر لے آئیں گے، یعنی حکم کے طور پر. اور پھر اللہ نے اس کی حکمت بیان کی کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آزمائش کے طور پہ چل رہی ہیں. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات قرآن کا جو حکم عام ہے اس کی تخصیص احادیث کے اندر آئی ہوئی ہوتی ہے. قرآن میں وہ ایک عام حکم کے طور پر بیان ہو رہا ہوتا ہے،
اس کی جو تفصیلات ہیں وہ احادیث کے اندر پھر آ جاتی ہیں. مثلا قرآن میں سفر کا ذکر ہے کہ آپ نے سفر میں جب ہو تو آپ قصر کریں گے، اور کوئی حرج نہیں اگر قصر کر لو اگر تمہیں خوف ہو. اب قرآن کا اسلوب تو یہی بتا رہا ہے کہ خوف کی حالت میں آپ قصر کریں گے اور یہ آپشنل ہے. لیکن سنت میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن تو خوف کی حالت میں بات کر رہا ہے تو عام حالت میں بھی قصر کریں. انہوں نے کہا یہی سوال میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے، اسے لے لو. اور ظاہر امت پوری اجماع کے ساتھ اس چیز کو ٹرانسفر کر رہی ہے کہ خواہ خوف ہو یا نہ ہو سفر میں آپ قصر کر سکتے ہیں. پھر اس کے لیے کتنی مدت آپ قیام کر رہے ہیں کسی جگہ پہ اور کتنا لمبا آپ کا سفر ہے، یہ تمام تفصیلات سنت اور احادیث کے اندر آئی ہیں. قرآن میں تو ظاہر ہے اتنی تفصیلات نہیں ہیں. قرآن بیسیکلی تو عقیدے کی بک ہے. قرآن میں دیکھیں نماز کے اوپر اتنا زور آیا ہے، حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی بندے کے کفر و شرک اور ایمان میں فرق نماز بتا دیا قرآن نے، لیکن قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں آیا، ترتیب کیا ہوگی، اس میں پڑھنا کیا ہے، یہ کوئی تفصیل نہیں آئی، وہ احادیث کے اندر ہے. تو یہ کوئی قرآن کا عیب نہیں ہے، قرآن نے اسے ٹاپک نہیں بنایا. قرآن عقیدے کے اعتبار سے ایک پرفیکٹ بک ہے، باقی تفصیلات کے لیے وہ خود سنت کی طرف لے کے چلتی ہے. جب سنت کی طرف لے کے چلتی ہے تو سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، اور قرآن کو ماننا سنت کو ماننا ہے. باقی آپ کو اس حوالے سے یہ پوری اگر ڈاکٹرن سمجھنی ہے تو اس کے لیے آپ مجلس نمبر 96 میری دیکھیں، اس میں نے کافی زیادہ کاؤنٹر کوسچن ایک بندے نے مجھ سے کیے تھے، پوری تیاری کر کے آیا تھا، تو وہ میں نے فی البدی اس کے جواب دیے ہیں. وہ انشاءاللہ چونکہ عام بندوں کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی ہے، سوائے جن لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ ہے تو وہ دیکھ لیں اس حوالے سے. غامدی صاحب کے بیان کردہ قانون اتمام حجت کی وضاحت کر دیں. کافی دفعہ وضاحت کی ہے میں نے اس کے اوپر، وہ جو انہوں نے وضاحت کی ہے بالکل درست ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی کہیں انبیاء کو مبعوث کرتا ہے تو نبی ہی پرفیکٹ انداز میں اتمام حجت کر سکتا ہے کسی کے اوپر، اور جب نبی کا انکار کیا جاتا ہے، نبی سے مراد یہاں میں وہ رسول جو دھمکی لگاتا ہے آ کے کہ ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا، تو پھر عذاب الہی اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے. نبی کے بعد یعنی رسول کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مباہلوں کے چیلنج کرتے پھرتے ہیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی غیبی مدد آپ کے ساتھ آئے گی. اس حوالے سے صرف پیغمبر کے پیچھے اللہ کھڑا ہے. اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں آیا کہ جب نجران کے عیسائیوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت تمام کر دی، پھر بھی وہ حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو پھر مباہلے کا کہا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ، خود بھی آ جاؤ. ہم بھی آ جاتے ہیں اور اوپن میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت پڑے، اسی وقت فیصلہ ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ علیہم السلام اجمعین کو لے کر آئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. حالانکہ قرآن میں تھا اپنے بیٹوں کو لے آؤ، نبی علیہ السلام لے کے آئے حسن و حسین کو، مولا علی کو. قرآن میں تھا عورتوں کو لے کر آؤ، حضور کی 9 بیویاں تو تھیں، کسی بیوی کو نہیں لے کے آئے، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو لے کے آئے. یہ اسپیشل ایک پروٹوکول تھا اہل البیت کے حوالے سے. اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ نجران کے عیسائی تو بھاگے، وہ مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ورنہ تو کام تمام ہو جاتا، یرموک لڑنے کی نوبت ہی نہ آتی. اللہ کی طرف سے غیبی عذاب آ جاتا ان کے اوپر، جس طرح کہ اگلی قوموں پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا کرتا تھا وقت کے پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب. اور اسی کے تحت چونکہ رومنز اور پرشینز کو بھی نبی علیہ السلام نے دعوت حق بھیجی تھی، اور اس وقت گیون سرکمسٹانسز میں جتنا اتمام حجت ہو سکتا تھا وہ کر دیا. خط تو اس کی ایک شکل تھی نا، ویسے بھی ان تک تو باتیں پہنچ چکی تھی. کیسر روم کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو صحیح بخاری میں ابو سفیان کے ساتھ اس کی گفتگو ہے، ایمان لانے سے پہلے حضرت ابو سفیان جب وہاں پہ گئے تھے
تو اس نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ عنقریب اس شخص کی حکومت یہاں تک پہنچ جائے گی، مجھے لگتا ہے یہ اللہ کا پیغمبر ہے. تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بہت غیر معمولی دعوت ہے جو کھڑی ہوئی ہے. اس کے باوجود انہوں نے اپنی پوسٹ کی خاطر ہٹ درمی کی اور خود بھی مرے اور اپنی رعایا کو بھی مروایا. تو اللہ کی طرف سے ایک اتمام حجت ہوا پیغمبر کے ذریعے. میرا تو موقف یہی ہے کہ مسلمانوں کی جو بعد کی فتوحات ہیں خلفائے راشدین کے بعد، وہ ایک سپر پاور کی ایک ایکسپینشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علاقوں کے اندر تو انصاف قائم نہیں کیا، استحصال کیا مخالفین کا. وہ کس منہ سے کسی دوسرے ملک پہ چڑھائی کر سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہاں ہم عدل و انصاف قائم کرنے آئے ہیں؟ یہ اسی طریقے سے جس طرح آج امریکہ یعنی بدماشی کرتا ہے، حالانکہ انہوں نے کم از کم اپنے لوگوں کو تو انصاف دیا ہوا ہے. تو آپ اپنے ملکوں کے اندر اپنے رشتہ داروں کا قتل عام کریں، اختلاف رائے کسی کو کرنے نہ دیں، اور دوسرے ملکوں سے کہیں کہ ہم یہاں پہ اسلام کا نظام قائم کریں گے، تو یہ تو بالکل ایک ایسی بات ہے جسے ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. علی بھائی، اگر گھر میں کوئی بلی آ جائے اور ہم اسے کھانا بھی دیتے ہوں اور اسے کہیں دور پھینک آئیں تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ کوئی گناہ نہیں ہے. دور ایسی جگہ نہ پھینکیں کہ وہاں پہ اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملے. ایسی جگہ پہ چھوڑ کے ہیں جہاں پہ وہ کھانے پینے کی چیزیں اویلیبل ہیں تو ٹھیک ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک عورت نے ایک بلی کو قید کر دیا تھا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے. اور اس کے اگینسٹ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی جس نے اپنے چمڑے کے موزے میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا کنویں سے نکال کے. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا. وہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ لے، کسی کو چھوٹی سی نیکی کے اوپر بخش دے، لیکن ہم نے تو رول کو فالو کرنا ہے. اس لیے یہ سینسٹیو چیز ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے. آپ بلیوں کو چھوڑ کے آ سکتے ہیں، لیکن ایسی جگہوں پہ نہ چھوڑیں جہاں انہیں کوئی چیز ہی نہ ملے. مثلاً آپ جا کے دریا میں انہیں پھینک آتے ہیں کہ خود تیر کے کہیں کنارے لگ جائیں گی، تو اس طرح تو نہ کریں. دوسرے شہر میں جاب کرنے والے جو ایک ماہ یا کئی ماہ بعد اپنے گھر واپس آتے ہیں تو کیا اپنے گھر میں قصر نماز پڑھیں گے؟ گھر میں میرے بھائی مرتے دم تک آپ کی نماز پوری ہی رہنی ہے، جس کو آپ گھر کہہ رہے ہیں، جہاں آپ کے بیوی بچے ہوں یا ماں باپ رہتے ہوں یا آپ کی جائیداد ہو. اسے شریعت کی ٹرم میں کہا جاتا ہے وطن اصلی. وہ آپ کا ہمیشہ وہی رہنا ہے. وہاں بار بار جانا ہی اس چیز کی نشاندہی ہے کہ آپ نے اس سے رشتہ نہیں توڑا. البتہ اگر کوئی پرماننٹ ہجرت کر لے، جس طرح انڈیا سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے پارٹیشن کے وقت، کچھ لوگ بنگلہ دیش سے ادھر آ گئے، اب انہوں نے دوبارہ وہاں جانا نہیں ہے، ان کی جائیداد کے اوپر بھی قبضے ہو چکے. اگر وہ بائی چانس کہیں اپنے آبائی علاقے میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر قصر نماز پڑھیں گے. لیکن عام حالت میں جو یہاں پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے. اب کوئی اسلام آباد میں جاب کر رہا ہے، بھلے عید کے اوپر وہ اپنے آبائی علاقے میں آئے، لیکن وہ علاقہ، اس کا آبائی علاقہ اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، وہاں پہ اس نے پوری نماز پڑھنی ہے، خواہ ایک دن کے لیے ہے خواہ ایک مہینے کے لیے ہے، جب تک کہ مکمل طور پہ کوئی ہجرت نہیں کر جاتا. عموماً یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ہجرت کر جائے. باقی نماز قصر، مسافر کی نماز، اس کے اوپر تفصیلی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث اس میں ڈسپلے کروائی ہے، اس کے جو شرعی احکامات ہیں اس کے حوالے سے. نکاح پڑھانے کا مکمل طریقہ ریفرنس کے ساتھ بتا دیں. پڑھانے کا آپ کے ساتھ کیا لینا دینا میرے بھائی؟ آپ کوئی نکاح رجسٹر ہے آپ کے پاس جو آپ نے پڑھانا ہے جا کے؟ اگر یہ کسی عالم دین کا سوال ہے تو پھر ٹھیک. خطبہ پلس گواہ اور وکیل کی تفصیلات، اتنی زیادہ تفصیلات مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ شادی دفتر کھولنے لگے. کوئی تفصیلات نہیں ہے. کنسرن لوگ جو کر رہے ہیں یہ کام، ان سے آپ رابطہ کریں، بڑے اچھے طریقے سے وہ کر رہے ہیں کام. اور اگر آپ نے اس چیز کو سیکھنا ہے تو میں نے مختلف ویڈیوز کے اندر اس کی ریکارڈنگ کروائی ہے، اور ریٹن فارم میں مشکات المصابی کے اندر نکاح والا پورا چیپٹر کھول کے آپ پڑھ لیں، آپ کو ترتیب سے پتہ چل جائے گا. کچھ چیزیں قانوناً ہیں اور کچھ شرعی اعتبار سے. شرعی اعتبار سے تو لڑکی کے لیے ولی کی اجازت، قریبی جو مرد رشتہ دار ہے، باپ نہ ہو تو بڑا بھائی، وہ نہ ہو تو چچا، اس کی اجازت ضروری ہے. اور حق مہر کے عوض گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوگا. خطبہ نکاح جو بھی کسی کو آتا ہے وہ پڑھ لے، وہ سنت ہے، وہ نکاح کی ضروریات میں سے نہیں ہے، لیکن پڑھے. وہ خطبہ بھی موجود ہے نکاح کا، جو عموماً خطبہ تقریر سے پہلے بھی پڑھا جاتا ہے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، یہ سارا خطبہ. تو باقی وکیل کی تفصیلات جو آپ کہہ رہے ہیں، وکیل
اس صورت میں ضرورت پڑتی ہے جب آپ نے فزیکلی عورت کو موو نہیں کرنا تو اس کا باپ یا اس کا بھائی اس کی طرف سے وکیل بن کے جاتا ہے. جس طرح مسجد میں بعض کا لوگ نکاح کرواتے ہیں تو اب عورت کو مسجد لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی طرف سے ایک وکیل چلا جائے گا جس کو وہ اجازت دے گی کہ آپ میرا نکاح فلاں کے ساتھ کر لیں. تو عموماً لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں, لیکن بعد میں اس سے بھی پکا کام ہو جاتا ہے جب رجسٹر کے اوپر سائن کروا لیے جاتے ہیں. اور پھر بعد میں جو لوگ کہتے ہیں جی وہ تو ہم نے اس وقت مجبوراً کر دیے. بھئی مجبوراً جب کر دیے تو آپ نہیں کیے ہیں. جو بعد میں آپ اپنے گھر والوں کو, ماں باپ کو ذلیل کرواتے ہیں کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے, یہ ذلت آپ اس دن کاٹیں نا جس دن آپ کے پاس نکاح رجسٹر سائن ہونے کے لیے آیا. پیٹ سیاپا اس دن ڈالیں نا, اور بعد میں پوچھتے ہیں نہیں میری مرضی کا نہیں ہوا. آپ کی مرضی کا ہوا ہے, یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ سائن آپ نے کیے ہیں, اور اگر آپ اس وقت دب گئے تھے تو آپ بھی دب جائیں. یہ کون سی بات ہوئی اتنا زیادہ خرچہ کروا کے اور پھر بعد میں باتیں کرنا؟ تو اب تو کم از کم اس ماڈرن ایج کے اندر تو انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کرے, اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح آپ نہیں اس طرح کر سکتے. میں کلرک کی جاب کرتا ہوں, ہمارے بالا افسران رشوت لیتے ہیں اور رشوت میرے ہاتھ سے گزر کر جاتی ہے. کیا میں اس رشوت لینے میں برابر کا شریک ہوں؟ ظاہر ہے جی, ہے ہی ہے. جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے گزر کے جاتی ہے تو آپ تو شریک ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ کوئی اور نوکری ڈھونڈے میرے بھائی, یا بغاوت کر دیں, شکایت لگائیں, اینٹی کرپشن والوں کو بتائیں, ان کو اندر کروائیں. اگر آپ یہ نہیں کروا سکتے, آپ اس سسٹم کا حصہ کیوں بن رہے ہیں؟ تو آپ کو تو اپوز کرنا ہوگا, اس میں سے نکل جائیں. جتنے اب کئی ایسے افسران ہیں جب ہرڈل بنتے ہیں تو وہ ان کی ٹرانسفر کہیں اور کر دیتے ہیں, جہاں ان سے ہٹ کے معاملات چلے جاتے ہیں, تو وہ اس کا حصہ تو نہیں بنتے. آپ نے آخری وقت تک کوشش کرنی ہے میرے بھائی. اس کو آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کی اپنی فیملی کے اوپر کوئی ایسی تکلیف آ رہی ہو جو اسی طریقے سے آپ کے ہاتھوں سے گزر کے افسران بالا تک پہنچتی ہو اور انہوں نے وہ تکلیف نازل کرنی ہو آپ کے بیوی بچوں کے اوپر, تو کیا آپ یہ تکلیف اپنے ہاتھوں سے گزرنے دیں گے؟ تن من دھن لگا دیں گے نا؟ تو بس آپ کو جواب مل گیا. سر میں بہت کوشش کے باوجود نماز کا پابند نہیں ہو پا رہا. ہر لیکچر سن لیا, احادیث کا بھی پتہ ہے, کچھ پتہ نہیں آپ کو جی میرے بھائی. آپ کو تھوڑا سا بھی پتہ ہونا تو یہ کام ہو نہیں سکتا. آپ کو کچھ نہیں پتا. اس پرچی کے بعد مجھے یہی لگا کہ آپ کو کچھ نہیں پتا. آج اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کے کپڑے اتار کے 1 گھنٹے کے لیے کوڑے لگائے جائیں گے چوک میں, تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. اگر بیوی ازدواجی تعلق قائم نہ کرنے دے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جی صبر کریں. ہاں جی, وہ حدیثیں جو ہے نا جو آپ کو یہ علماء سنا رہے ہیں کہ جی وہ یہ اللہ سے ڈریں. سرکمسٹانسز, ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. آپ نے اپنی عورتوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہوا ہے, جتنی ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالی ہیں, سب سے بڑا عذاب تو آپ نے اپنے ماں باپ ان کے اوپر نازل کیے ہوئے ہیں. اسلام میں کہاں پہ ساس سسر کا رشتہ ہے؟ کوئی ضعیف حدیث ہی مجھے دکھا دیں. اس کے بعد آپ صرف اتنی مہربانی کیا کریں کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ کمرے میں سونے دیتی ہیں. جس عذاب کے اندر آپ نے ان کو مبتلا کیا ہوا ہے, نندوں کے عذاب کے اندر, ساس سسر کے عذاب کے اندر. میرے بھائی لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ اس کے اوپر کوئی ویڈیو, کہاں سے ویڈیو ریکارڈ کراؤں؟ کوئی ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے, نہ کوئی آیت ہے ساس سسر کے رشتے کے اوپر. ماں باپ کا ذکر ہے جہاں پہ بھی ہے, تو وہ ماں باپ تو آپ کے ہیں نا, آپ کی بیوی کے تو نہیں ہے. اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, آپ کے ماں باپ کی تو نہیں کرنی. اسلام میں تو یہی ہوتا تھا, جیسے ہی کوئی شادی ہوتی تھی وہ الگ فیملی شفٹ ہو جاتی تھی. ظاہر اس زمانے میں مکان تو نہیں لینا پڑتا تھا, ایک خیمہ ہی لگتا تھا نا, ضرورتیں بھی بڑی محدود تھی نا. آج کل یہ جوائنٹ فیملی سسٹم, سب سے بڑی مصیبت تو یہ بنی ہوئی ہے. الگ ہوں, لیکن الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو سڑنے کے لیے چھوڑ دیں گے. وہ توحید کے بعد سب سے بڑا حق آپ کے ماں باپ کا ہے آپ کے اوپر. وہ آپ کے اوپر حق ہے, آپ نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے. بیمار ہو جائیں تو دوائی لے کے دینی ہے, ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے سبسسٹنس لیول کے اوپر جتنا کر سکتے ہیں. لیکن بیویوں کے اوپر جو آپ نے نوکرانی ان کو بنا کے رکھا ہوا ہے اور نندے ان کے اوپر سوار ہوئی ہوئی ہیں, وہ آ کے 1 مہینہ رہ کے جاتی ہیں وہاں پہ, ان کے بچوں کے برتن اور کپڑے تک بھی پھر آپ کی بیویاں دھوتی ہیں. یہ کون سا انصاف ہو رہا ہے؟ اس کے بعد آپ یہ کہیں گے جی بیوی نزدیک نہیں لگنے دی, لتر نہ لا کے مارے تو آپ نے کیا کیا بیویوں کے ساتھ؟
پوری دن کی تھکی ہوئی عورت، یقین کریں ایک عورت بیمار حالت میں بھی پورے گھر کو سنبھالتی ہے، بچوں کو اسکول بھیجتی ہے، خاوند کا ناشتہ کھانا یہ سارا کپڑے سب اہتمام کرتی ہے، اور پوری فیملی مل کے ایک بیمار عورت کو نہیں سنبھال سکتی۔ یہ آپ فرق دیکھ لیں۔ تو صرف پریویلیجز نہ لیا کریں، آپ رسپانسبلٹیز بھی فیل کریں، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس تو پھر اس طرح کی باتیں کرنے والی۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 103 میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ بہت سارے علماء اس کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں کہ یہ جشن عید میلاد النبی کے بارے میں 103 نمبر آیت میں تو نہیں ہے آل عمران کی، وہ تو سورہ یونس کی ایک آیت ہے۔ سورہ آل عمران کی تو آیت نمبر 103 تو بڑی مشہور ہے، اس میں کون سی چیز آپ نکال لی انہوں نے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے۔ یہ تو اس آیت کے اوپر تو عمل کیا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اچھا وہ جو اگلا حصہ ہے اس کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو مجھے بتائیں یہ جشن میلاد ہو رہا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کے دنیا کی ہر کتاب مولوی کی لکھی ہوئی جھوٹی سچی کہانیاں اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ اس آیت پہ کہاں سے عمل ہو رہا ہے؟ باقی یہ جو آیا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے آپس میں۔ ظاہر ہے عرب کے قبائل آپس میں لڑتے تھے۔ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، جب عرب میں قرآن آیا اس میں میں نے بتایا کہ یہی ان کی سب سے یعنی بڑی خامی تھی کہ وہ طوائف الملوکی تھی، آپس میں لڑتے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا، ایک لیڈر کے نیچے، تو انہوں نے رومنز اور پرشینز کو بھی الٹ دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ایک کر دیا، ان میں محبت اور الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تم پتنگوں کی طرح آگ پہ گرتے ہو اور میں کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں اس آگ سے بچا رہا ہوں۔ نبی الاسلام کا یہ اسٹیٹس ہے۔ فَأَنْقَذَكُمْ، تو اس نے تمہیں بچا لیا، مِنْهَا، اس سے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو میرے بھائی اس میں میلاد تو نہیں آ رہا، اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے آپ نے فرقوں میں نہیں بٹنا، اور تم اسلام آنے سے پہلے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہیں بھائیوں کی طرح کر دیا۔ تو اس وقت تو ایسا ہے ہی نہیں ہے، بالکل الٹ ہے۔ ایک کلمہ گو مشرک، دوسرا گستاخ رسول، ہے نہیں ہے؟ بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی گستاخ رسول، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی مشرک، تو آپ تو بھائی بھائی کوئی نہیں ہے۔ فرقے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک فرقہ خود آپس میں بھائی بھائی ہے، دوسرے فرقے کے ساتھ نہیں ہے۔ تو کہاں اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے میرے بھائی؟ اس کا تو لینا دینا ہی نہیں کوئی اس کے ساتھ۔ کاش اس آیت کے اوپر عمل کیا ہوتا۔ کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے قرض لینا پڑا، اب وہ واپس مانگ رہے ہیں، تو کیا اب بینک سے لون لے کر واپس کر سکتے ہیں؟ تو بینک سے لے کے کریں گے تو ایک اور بڑے عذاب میں آپ مبتلا ہو جائیں گے۔ بینک سے جب لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد گھر میں کوئی درخت سونے کا اگ جاتا ہے، کیسے کریں گے؟ تو آپ اخوت والوں سے رابطہ کریں، وہ بلا سود دے دیتے ہیں تھوڑا بہت قرضہ۔ باقی تو یہ اس میں آپ دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ ہم نے تو کئی لوگوں کو پھنستے ہوئے دیکھا۔ ہم پالتو جانوروں کے علاوہ بھی اکثر جانوروں کو درد تکلیف میں دیکھتے ہیں، ان کی اس آزمائش کا اللہ کیا صلہ دیں گے جبکہ ان کو جنت بھی نہیں ملنی۔ کتنے رقیق القلب آدمی نے کوئی سوال لکھ کے بھیجا جی۔ میرے بھائی فی الحال تو انسانوں کی آپ تکلیف کا اندازہ لگائیں، باقی ان کو جو اللہ نے گیون سرکمسٹانسز دی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اس تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں۔ البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو سینگ مارا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے سینگ دے دے گا بغیر سینگ والی کو، اور وہ اپنا بدلہ اتار لے گی۔ تو آپ بے فکر رہیں، اللہ نے اس کا حساب رکھا ہوا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ انسانوں کا سوچیں۔ کیا عصر کے وقت کے بعد کسی چیز یا کام کرنے کی ممانعت ہے؟ جی کوئی ممانعت نہیں ہے، سارے کام کر سکتے ہیں۔
ہر مسلک کے لوگوں کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اپنے مسلک کے مفتی صاحب سے فتویٰ لیتے ہیں اور فتویٰ قبولیت پاتا ہے. ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہم کہاں سے فتویٰ لیں؟ کون سا مسئلہ پیش آ گیا جس کے لیے آپ کو فتویٰ لینا پڑ رہا ہے؟ ہر چیز تو قرآن و سنت میں موجود ہے. یہ فتویٰ صرف یہی ہوتا ہے کہ بچہ غصے سے طلاق دے دیتی تو فتویٰ لے لو. یہی فتوے 3-4 فتوے ہیں. میں اگر آپ سے آپ کو پوچھوں کہ آپ کی زندگی میں کون سے آپ کو فتوے لینے پڑے ہیں، آپ کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے دادی دادا کو، ذرا وہ لسٹ کر کے 10 کی گنتی بھی کو پوری کر کے بتائے. یہ کہانی والی بات ہے. کون سے فتوے لینے پڑتے ہیں؟ کون فتوے دے رہا ہے؟ وہ مسئلہ پوچھنا ایک اور چیز ہے، وہ فتویٰ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ کہتا ہے جی یہ مسئلہ بن گیا تو اس پہ وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. یہ فتوے ہوتے ہیں؟ یہ تو آپ نے سیکھنا ہے. ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے وضو کا طریقہ، پاکی ناپاکی کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل. یہ فتوے تو نہیں ہیں، یہ دین کے مسائل ہیں. کون سے فتوے آپ نے لینے ہیں؟ تو ایک تھیوریٹیکل بات ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کسی سے بھی جا کے فتویٰ لے لیں، آپ نے جو لینا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اس کو کمپیئر کروائیں، اس کے مخالف سے بھی فتویٰ لیں، پھر دونوں کو دیکھیں جو آپ کو چیز اچھی لگتی ہے اس حوالے سے کہ قرآن و سنت کے قریب ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں. لیکن ہے تو یہ کہانی ہے نا جی، پریکٹیکلی کون سی ایسی بات ہے؟ آج کل حافظ عمر صدیق صاحب نے بخاری کی حدیث 2812 پر بات کرتے ہوئے کہا کہ عمار کے قاتل خارجی تھے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ لعنتی کھٹی نے گل کر کے یوٹیوب ہوتے کاٹ رہے ہیں نا مزید. اس کا کیا میں جواب دوں؟ میری تو ساری ویڈیوز ریکارڈ ہے. آج صبح میری ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے FIR والے ایشو کے اوپر. اس میں نے 2812 کا فہم احادیث کی کتابوں سے بتایا ہے، محدثین کے اقوال کی روشنی میں بتایا ہے کہ یہ لوگ کون تھے. یہ محدثین نے نہیں، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ عمار ابن یاسر کو کس نے شہید کیا، کس جنگ میں شہید ہوئے، تو سارے مان رہے ہیں. تو اب ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے کہ ہم بار بار اس کا جواب دیں؟ آپ سے گزارش ہے کہ پرچی پہ پورا سوال پڑھ کر جواب دیا کریں، اکثر ادھورا پڑھ کر جواب سے ذہن مطمئن نہیں ہوتا. تو اس پہ تو بس کچھ سوال نہیں لکھا، یہ میں نے پڑھ دیا، آگے لکھا ہے شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. علی بھائی انتہائی احترام سے عرض ہے، صرف یہ بتا دیں کہ ایک ہی دل میں علی اور معاویہ کی محبت کیسے ہو سکتی ہیں؟ امید ہے آپ، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، سچ کہیں گے. ہاں تو نہیں جمع ہو سکتی. کس نے کہ آپ جمع کریں؟ آپ علی سے محبت رکھیں، باقیوں کو آپ گالی گلوچ نہ کریں. اللہ کا صفاتی نام المؤمن ہے اور انسان کے لیے قرآن میں بار بار مومن. قرآن مومن ہے نا جی، ایمان والوں کے لیے مؤمن کا لفظ استعمال کرتا ہے، المؤمن کا نہیں کرتا. یا خالق اور مخلوق کے لیے ایک لفظ کہنا شرک ہے؟ نہیں، شرک نہیں ہے. اس طرح کے کئی الفاظ ہیں. نبی الاسلام کا نام آیا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. لیکن الرؤوف الرحیم نہیں ہے. دی کے ساتھ، الف لام کے ساتھ خاص کرتے ہوئے وہ اللہ کے ساتھ. اب علی یون یہ اللہ کا نام ہے لیکن ال کے ساتھ ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. صرف علی یون ہوگا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن الف لام لگے گا، خاص ہو جائے گا تو وہ صرف خدا ہے. مدینہ کوئی بھی سٹی، المدینہ، مدینہ المنورہ، جس طرح آپ انگلش میں دی سٹی کہتے ہیں. تو یہ نام ظاہر ہے کہ اسی کو کہا گیا نا، یہ متشابہات ہے نا، ریزیمبلنس والی چیزیں ہیں، ملتی جلتی ہیں. ظاہر ہے کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی مثالیں بیان ہوئی. اس لیے تو پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ تھا مومنین کے ہاتھوں پر جب نبی الاسلام بیعت لے رہے تھے اصحاب شجرہ سے، تو ظاہر ہے اس سے مراد یہ والا ہاتھ نہیں ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو یہ مثال کے طور پہ چیز ہے. علی بھائی آسٹریلیا یا امریکہ میں رہنے والوں کو مکان یا کاروبار کے لیے قرض لینا پڑتا ہے، مارٹگیج کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں. حل ہے نا، لوگ کرائے پہ رہ رہے ہیں، آپ بھی رہے. یا اگر وہاں پہ اسلامک بینک کوئی موجود ہے، پیور اسلامک بینک، اس کے ذریعے آپ لون لیں تو وہ بالکل درست ہے. باقی تو حل یہی ہے نا جی. دنیا میں کتنے فیصد لوگ ہیں جن کے پاس ذاتی گھر ہیں؟ آج بھی پاکستان میں 80% سے زیادہ لوگ کرائے پہ رہ رہے ہیں. تو اب ضروری ہے کہ انسان نے ایسا کوئی طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے کہ سودی کاموں میں انوالو ہو کے ذاتی گھر کی خاطر یہ سب کچھ کرنا ہے. اسلامک بینک کے تھرو کریں، وہ درست ہے. اس میں میری ویڈیوز دیکھ لیں. روز محشر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی شفاعت کرنی ہے. کیا ایک مشہور نعت کے شعر سارے نبی تیرے در کے سوالی اس لحاظ سے درست ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ہم یہ بات کریں گے کہ
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو پسند فرمائیں گے کہ ان کی طرف یہ بات منسوب کی جائے کہ تمام انبیاء آپ کے در کے سوالی ہیں؟ نعوذ باللہ۔ جب کسی شخصیت کا کوئی مرتبہ اس کا اپنا ذاتی ہے ہی نہیں ہے، صرف اسے ایک پروٹوکول ملا ہے اس ہستی کی طرف سے جو اس کائنات کی مالک ہے، تو وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ لوگ میرے سوالی ہیں؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھولے گا، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا، اور اللہ کے اذن سے پھر میں اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال لوں گا۔ یہ بخاری مسلم میں کتنی حدیث شفاعت موجود ہے، دنیا کی آلموسٹ ساری احادیث کی کتابوں میں، تو وہ ساری سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے تو اپنی شخصیت کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا، ہر چیز کو اللہ کے ساتھ منسوب کیا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک یہودی کا اور مسلمان کا جھگڑا ہوا۔ یہودی نے کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، مسلمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ بس اسی دوران یہ آپس میں لڑ پڑے اور مسلمان نے تھپڑ رسید کر دیا اس یہودی کو۔ وہ شکایت لے کے رسول اللہ کے پاس آیا تو نبی علیہ السلام نے اس مسلمان صحابی کو ڈانٹا، اور اس لیول تک ڈانٹا کہ فرمایا مجھے یونس کے اوپر بھی فضیلت مت دو۔ یونس وہ پیغمبر ہیں جن پہ اللہ کا عطاب آیا 3 دن اور 3 رات تک، تورات کے اندر آتا ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، کتنی ڈیوریشن تھی؟ 3 دن اور 3 رات تک۔ اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انہوں نے پڑھا، سورۃ الانبیاء میں آتا ہے۔ سورہ الصافات میں آتا ہے کہ اگر یونس ہماری تسبیح نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اس دن ہی نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اتنا غصہ، اور معافی ہوئی، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس یونس میں بھی کبھی فضیلت نہیں دینی۔ تو آپ کو مزاج رسول کا پتہ چل گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے کھڑے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی، اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے انڈائریکٹلی جو سورۃ الاعراف میں آیا۔ نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت بتا دی جو رسول اللہ پہ انہیں حاصل ہے، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی، سب اللہ کے سوالی ہیں یار۔ یہ آپ اس طرح کی جو ایکویشنیں بناتے ہیں، اس طرح کی ایکویشنیں تو نبی علیہ السلام نے اٹھا کے پرے پھینکی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے خطبے میں کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ بہک گیا۔ اس جملے میں کوئی لٹریچر کی خرابی نہیں ہے، کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے، پرفیکٹ جملہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا۔ لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا، آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے چاہیے تھا تو کہتا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا۔ تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا؟ یہ پرچی جس بھائی نے لکھی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، مولویوں نے ہمیں یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں۔ آج کا کوئی مولوی ہوتا تو کہتا کہ یا رسول اللہ میرا جملہ تو بالکل درست ہے، میں نے پہلے ذکر کیا نا، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا۔ تو میرا جملہ کانٹیکسٹ میں تو درست ہے، مجھے دوبارہ سے کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ اور آپ یاد رکھیے گا، لٹریچر میں ایک طرح کی بات کو دوبارہ ریپیٹ کرنا یہ جملے کا عیب تصور کیا جاتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں اور عثمان بھائی
لاہور گئے, اس کے بعد پھر ہم یہ کہیں گے ہم دونوں نے ناشتہ کیا, پھر ہم دونوں اسامہ بھائی کے ملنے کے لیے چلے گئے. یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں نے عثمان نے ناشتہ کیا, پھر میں اور عثمان جو ہے وہ اسامہ بھائی کے پاس گئے, پھر میں اور عثمان یہ کیا. کیا ہوتا ہے, اس کو لٹریچر میں عیب تصور کیا جاتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, یہ عیب لٹریچر کا گوارا ہے, توحید میں نقص نہ آئے. تم دوبارہ کہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا, یہ نہ کہو ان دونوں کی. اور ابو داؤد میں تو اتنے سخت الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا قم اذهب, اٹھ نکل جا ادھر سے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, جو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے. توحید ٹاپک ہی ایسا سینسٹیو ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی یہ تقاضا کرتی ہے کہ زیرو ٹالرنس ہو. نبی علیہ السلام جیسا خوش اخلاق انسان بھی توحید کے معاملے میں اتنا سخت ہے کہ زیرو ٹالرنس, اور غصے کا اظہار, نکل جائے ادھر سے. اندازہ کریں. اور آپ لوگ جو ہیں وہ اللہ نبی وارث, یہ لکھا ہوا ہے. ہاں, جہاں اللہ اور رسول کی بات ہوئی ہے نا اکٹھے, وہ ہم تو مانتے ہیں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس طریقے سے صحابہ کرام کہتے تھے واللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں دین کے معاملات میں. وہ تو ہم مانتے ہیں, لیکن جو تکوینی امور ہیں اس معاملے میں بہت سینسٹیو چیز ہے. مسند احمد میں حدیث ہے, الادب المفرد میں امام بخاری لے کر آئے, ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت, اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. اندازہ کریں, صحابی سے آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ وہ شرک کرے گا, لیکن نبی اسلام نے فرمایا جب اس نے کہا نا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں, تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. اس نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مانتا ہوں, آپ کو مستقل بذات تصور نہیں کر رہا, میں عطائی اور ذاتی کا فرق کرتا ہوں, محدود اور غیر محدود کا فرق کرتا ہوں, جو کہانیاں کرائی ہوئی ہیں آپ کو علماء نے. اس زمانے میں کوئی کہانی نہیں ہوتی سی, بالکل کلیئر کٹ دین تھا, 24 کیرٹ سونا. کسی کے دماغ میں فطور بھی نہیں آتا تھا کہ توحید کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے. اس لیے آپ نے گاڈ اورینٹڈ ہونا ہے, ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. اچھا ایک لمحے کے لیے رسول اللہ کو تو چھوڑ دیں, میں آپ سے کوسچن کرتا ہوں, آپ کا اور میرا ایمان پیغمبروں کے مقابلے پہ کسی لیول پہ نہیں ہے. سمندر اور قطرے کا جو فرق ہے اس سے بھی زیادہ ہے. کیا آپ گوارا کریں گے کہ کوئی شخص آپ کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرے, یا وہ اللہ کی قدرتوں میں کسی اعتبار سے آپ کی بھی ڈیوٹی مان لے؟ ذاتی اور عطائی کے فرق کے ساتھ. یار آپ کا اور میرا ایمان یہ متقاضی نہیں ہے, تو جو اعلیٰ درجے کے ایمان پر فائز لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ کبھی اپنی عبادت کروائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل. اسی لیے دیکھیں سورہ آل عمران میں اتنی سخت آیات ہیں. اس کانٹیکسٹ میں بعض اوقات جب پڑھتا ہوں نا تو ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کس لیول پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. یہ آیت نمبر ہے 79 آل عمران. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ, کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے, جرت نہیں ہے, نہ اس کے یہ شایان شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے, اپنا حکم اور نبوت عطا کرے, ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ, پھر وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرنا شروع کر دو اللہ کو چھوڑ کے. نو, ناٹ ایٹ آل. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ, بلکہ وہ تو کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سٹیٹس بتایا ہے کہ پیغمبر اپنی عبادت نہیں کرواتے,
بلکہ وہ اپنے ساتھ اٹیچ کر کے کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے بندے ہیں، تم بھی اسی کے بندے بنو. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، بسبب اس کے کہ تم کتاب سکھائے جاتے ہو، اسی کی تدریس کرتے ہو. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ کتابیں موجود ہوں توحید کی دعوت دینے والی، اور پیغمبر تعلیمات عام کر رہے ہوں، اور پیغمبر کبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، وہ کبھی بھی تمہیں حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو یا پیغمبروں کو رب مان لو. مجھے بتائیں جہاں پہ فرشتوں اور انبیاء کا ذکر اس انداز میں ہو رہا ہے، ادھر بابے شاہی کوئی نہیں کہ جی انہوں کا بھی کوئی کوٹا ہوں کچھ کر لیندے نے. اوے انہوں کا تو حال ہے کہ انہوں سامنے انجینئر بول دے ہو نا تو انہوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ہاں، قرآن کی آیت تو بہت بھاری ہے ان کے اوپر، میرا نام لے دے تو ان کا وضو ٹوٹ جائے. یہ میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، یہ توحید کی میں آپ کو طاقت بتا رہا ہوں. اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کیا اللہ تعالیٰ تمہیں کفر کا حکم دے گا کہ بعد اس کے کہ تم سر تسلیم خم کر چکے ہو؟ انبیاء اور کتابیں اس لیے آئی ہیں کہ تمہیں ایک آ جائے کہ انہاں نو بھی منو جی انہاں نو مننا ہے کہ اللہ دے بندے نے، اے نہیں مننا کہ انہاں کولوں منگنا ہے. مانگنا اللہ سے ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ایک اور مقام بڑا رکت انگیز ہے قرآن حکیم میں، کاش یہ سوز و گداز جو میرے سینے کے اندر ہے آپ بھی اس تکلیف کو محسوس کریں، اور پھر جو مجھے یہ آیات پڑھ کے مرہم کا کام کرتی ہیں نا توحید کے حوالے سے. آیت نمبر 172 سورۃ النساء، لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، مسیح کبھی بھی اس بات کے اوپر اور محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے. لوگوں نے جیزس کرائسٹ کو سمجھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا دنیا کا نظام وہ چلا رہے ہیں، اور وہ یہ عیب تصور کرتے تھے کہ انہیں کہا جائے کہ اللہ کے بندے ہیں. وہ کہتے تھے کم از کم خدا کا بیٹا تو کہو، مردوں کو زندہ کر رہا ہے. حالانکہ انہیں کیا پتا یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. عیسیٰ ابن مریم کن فیکون کی پیدائش ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کبھی عیسیٰ اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے، اپنی تذلیل نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے. وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، نہ کسی مقرب فرشتے کی جرت ہے کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے اور آگے سے برا مان جائے کہ جی منو تجھے کم از کم اللہ تے منو. ہاں، یا ولی اللہ کا وہ نہیں، اللہ کا بندہ. کبھی اس چیز کو اپنے لیے وہ فخر سمجھیں گے. حالانکہ کہانی مکی نہیں جناب، حالانکہ ڈراپ سین آنے لگا ہے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اس کی بندگی سے تکبر کرتا ہے، اس سے آر محسوس کرتا ہے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کی روش اختیار کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو سب نے پھر قیامت کے دن اللہ ہی کے پاس آنا ہے نا. کسی فرشتے کو اگر یہ سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے، یہ بفرض محال اسے کہا جاتا ہے، تعلیق بالمحال ہے. مقربین فرشتے کون ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت جسے اسرائیل بھی کہتے ہیں. کسی فرشتے کو بھی کبھی کو وہم آیا نا اس حوالے سے؟ کبھی نہیں ایسے ہونا. لیکن اگر کسی کے دماغ میں کوئی چیز ہے تو اللہ فرماتا ہے جائیں گے کدھر؟ میرے پاس ہی آنا ہے سب نے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو پھر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہوگا اور نیک اعمال اختیار کیے ہوں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے اور دے دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور جس نے دنیا میں آر محسوس کی ہوگی. ذکر کس کا ہوا ہے؟ مقرب فرشتوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، اسرافیل کا، ملک الموت کا، عیسیٰ ابن مریم کا، اولو العزم پیغمبر کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ان میں سے بھی کسی نے کوئی آر محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کی روش اختیار کی، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب دیں گے. ہائے 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 ہائے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا،
اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر پھر یہ اپنا کسی کو پش پناہ اور حمایتی نہیں پائیں گے. سرکار اگر نبیوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں. اسی لیے آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے. قرآن کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ بابت شاہی کوئی نہیں. ہاں سارا جب آپ کہیں کہ یہ پیغمبروں کا یہ سٹیٹس ہے جو دنیا میں اللہ کے نمائندے ہیں، جن کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں انسانوں کا امام بنایا ہے، جن کی پیروی کرنے میں ہمیشہ کی کامیابیاں پوشیدہ ہیں، اور جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، جن کو ماننا ایمان ہے، جن کا انکار کرنا کفر ہے. اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ گفتگو کر رہا ہے، پھر یہ ساتھ ہی سورۃ المائدہ سٹارٹ ہی میں وہ رکت انگیز آیات، اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار. تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو. کوئی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا امر کن نہ ہو. فرشتے بھی ڈیوٹیوں پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن اجازت کے ساتھ. ان کا سٹیٹس سوئچ والا ہے. سوئچ کتنا خوبصورت ہو، اگر کرنٹ ہی نہ ہو بلب تک اور پنکھے تک پہنچنے کی، آپ سوئچ بے شک آن آف کریں کچھ بھی نہیں ہونا. وہ جو سپارک ہے وہ اللہ کا امر کن ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک اجازت ہے. وہ اللہ نے ہر چیز کو کنٹرول کیا. تو مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے بھئی توحید تو سٹارٹ ہی اس سے ہوتی ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. یعنی اگر میں اپنی لینگویج میں بات کروں، توحید کا تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی، خواہ پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، شیاطین کو تم نے ڈسکس نہیں کرنا نا، وہ تو ہے ہی دوسری پارٹی ہے. ہم اللہ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں نا، وہ بھی کوئی شے نہیں ہے جب توحید ذکر ہو رہی ہوگی. اور یہ آیت سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہیں، یا اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. نعوذ باللہ. قل فمن یملک من اللہ شیئا. ہاں شیئا، بابت شیء کوئی نہیں. وہی لفظ شیئا، یہ شیء کا لفظ عربی سے ہے. اے نبی تم فرماؤ کوئی کس شے کا اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقابلے پر؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے، وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دے، جتنے زمین میں آباد ہیں سب کو ہلاک کر دے. موت کا لفظ نہیں، شہادت کا لفظ نہیں، وصال شریف کا نہیں، ہلاک کر دے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو. مجھے بتائیں کوئی بابا عیسیٰ کو تو چھوڑ دیں، عیسیٰ کی ماں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. عیسیٰ تو اولو العزم 5 پیغمبروں میں ہیں، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور نوح علیہ السلام، جو سورہ الاحزاب میں اور سورہ شورى میں اولو العزم 5 پیغمبر آئے ہیں. ان میں سے ایک اللہ فرما رہا ہے اس کو ہلاک کر دیں، اس کی ماں کو، سب کو. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. بادشاہی تو اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں میں، زمین میں، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ اللہ ہی کا ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. پھر سورۃ المائدہ میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. ایسوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. کہتا نہیں جی ہم تو نہیں پوچھتے بزرگوں کو. تو سرکار بات اگلی ہو رہی ہے کہ نفع نقصان کے مالک نہیں. اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابت شاہی کوئی نہیں، بلکہ ان کا یہ بابت شاہی کوئی نہیں. پھر سورۃ الاعراف میں جس شان سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آیات بیان ہوئی ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ انہی آیات کے بارے میں تو میں نے کہا تھا کہ یہ آیت اگر آپ کسی چوک یا چوراہے میں کھڑے ہو کے بیان کر دیں نا تو انشاءاللہ نشان حیدر مل جائے گا آپ کو. ہاں، کیونکہ نشان حیدر مرے ہوئے فوجی میں لفظ ہے، زندہ نہیں لفظ. ہاں، یہ اصول ہے اس کا.
یہ نہ سمجھو کہ تسی ہو کے بڑا کارنامہ ہو جائے گا. یعنی نشان حیدر کا مطلب یہ ہے کہ تسی مرو گے, لوگوں دے ہتھوں مر جاؤ گے. آیت نمبر 188, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا, الا ما شاء اللہ, ہاں جو اللہ میرے لیے چاہے گا بس وہی. ولو کنت اعلم الغیب, اگر میں خود سے غیب جان لیتا, لاستکثرت من الخیر, تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وما مسنی السوء, اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. اگر مجھے یہ پتا چل جاتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, غیب تو اللہ کے پاس ہے, تو کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور میں اپنے لیے خیر کثیر جمع کر لیتا. ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا. لقوم یؤمنون, اس قوم کے لیے جو بات ماننا چاہے, ایمان لانا چاہے, یقین کرنا چاہے. اگر رسول اللہ کا یہ اسٹیٹس ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے, اور اس کو کھولا گیا کہ اگر وہ غیب جان لے ہوتے خود, ایک تو اللہ کے بتانے سے, وہ تو ہمارے بنیادی عقیدہ ہے, نبی ہوتے ہی وہ ہے جسے علم الغیب اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لیکن جتنا دیتا ہے, آپ اسے غیبی خبر کہیں, علم الغیب کہیں, جو بھی نام رکھیں. لیکن ایک ہے کہ ایک کمپیٹنسی آ جانا کہ مستقبل خود فورسی کرنا شروع کر دے. تو تم فرماؤ اگر ایسا ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا, مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی. یہ حقیقت بات ہے. یعنی نبی علیہ السلام کو اگر یہ پتا ہوتا کہ غزوہ احد میں اس طرح ہونا ہے, تو نبی علیہ السلام اس کی کوئی تدبیر کر لیتے. حالانکہ تدبیر پہلے بھی بہت کی. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے اس درے پہ جو 50 افراد تھے انہیں کہا تھا کہ تم اگر دیکھو کہ چیل کوے ہماری لاشیں اٹھا رہے ہیں نا, تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا. اب اس سے آگے کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کسی کو؟ یہ آخری درجہ ہی ہو سکتا ہے نا, کہ اگر ہماری لاشیں چیل کوے بھی اٹھا رہے ہوں تم نے تب بھی درہ نہیں چھوڑنا جب تک کہ میرا آرڈر نہ آ جائے. اس کے بعد کوئی گنجائش تھی کہ وہ درہ چھوڑ دیں؟ 35 بندے چھوڑ گئے 50 میں سے, صرف 15 رہ گئے. اور وہ خالد بن ولید بڑے سمجھدار تھے, انہوں نے منظر دیکھ لیا اور اس پہاڑ کے پیچھے سے آگے حملہ کیا. کتنے مسلمان شہید ہوئے. مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جہاں کوئی میت نہ ہو. خود رسول اللہ کے 4 دانت شہید ہوئے. اتنی آپ کے اوپر ذوف طاری ہوئی کہ آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی. قرآن میں آیات نازل ہوگی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل, محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یعنی کہ پاکستان میں وصال شریف انتقال شریف فرما جائیں, یا قتل کر دیے جائیں یعنی کہ شہید ہو جائیں, تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ آپ دیکھیں ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے سارے نبی تیرے در کے سوالی. اللہ تو صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ نبی بھی ایک پیغمبر ہیں, جس طرح اگلے پیغمبر آئے یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ کا دین تو ختم نہیں ہو جائے گا. تو آپ نے گاڈ اورینٹڈ رہنا ہے. اس پہ تو خیر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. جامعہ ترمذی کی ایک حدیث پہ میں اس سوال کو کنکلوڈ کرتا ہوں. ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ سے محبت کرو, اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. یعنی نبی علیہ السلام اپنے بارے میں بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ کا پیغمبر ہونے کی وجہ سے میرے سے عقیدت رکھو. تو ہر چیز گاڈ اورینٹڈ ہے. پیغمبر دنیا میں کس لیے آئے؟ اپنا تعارف کروانا ہی اللہ کا, بس اسی کے اندر ساری چیز ہے. اور میں اور آپ جو چھوٹے لیول پہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں, ہمیں کبھی وہم نہیں آیا کہ ہمارا کوئی سٹیٹس بن جائے. اپنی آخرت کی فکر میں ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا بننا ہے. جو بخاری مسلم میں ہے کہ انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی, سوائے شیخ عبد القادر جیلانی کے. کہتے ہیں نا جی انہوں نے اپنے مرید سارے لے کے جانے نے. اس کا مطلب ہے کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ انبیاء سے بھی زیادہ ہے. دیکھا کتنے دماغ جانا ہے میرا, کہنا نہیں دماغ بڑی دور جانا ہے. یہی نکلتا ہے نا جو رزلٹ, اور کیا نکلتا ہے؟ انبیاء تو کہہ رہے ہیں نفسا نفسی, اور عبد القادر جیلانی جڑے منجی ڈا کے بیٹھے نے کہ میں ادو تک نہیں جانا جو تک میں اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا میں تیرے کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اگر یہ جنتی عورتوں کی سردار جو بخاری مسلم میں ہے سیدہ فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے,
سرکار آپ کے بابے تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم سیدہ فاطمہ کے ساتھ ان کا نام بھی ذکر کریں، کہ ان کے بارے میں آپ لوگ یہ کلیم کیے بیٹھے میں کہ اپنے سارے مریدوں کو. او جی عبدالقادر جیلانی نے فرمایا میرے ساتھ باقاعدہ لسٹ شیئر کی گئی ہے قیامت تک میرے مریدوں کی، اب میرے نال بھی کیتی گئی ہے. ثبوت نہیں منگنا، ثبوت تواڈے کول بھی کوئی نہیں، ثبوت میرے کول بھی کوئی نہیں. تواڈے بابے دے مرید ہے یا نہیں؟ میرے تے 2 ملین تو زیادہ سبسکرائبر نے، یہ لسٹ منو دیتی گئی ہے. ہاں بولو. اور جی تختے بلقیس آ گیا سی، لیاؤ وائٹ ہاؤس تسی اسی مان لیں گے. جی میں بھی ایک رات لے کے آیا تھا، بس تھوڑی دیر کے لیے واپس کر دیا پھر میں نے. جی ویڈیو تسی بھی نہیں دکھاندے. ہوں اس طرح سیدھے ہو جاؤ انہاں نال.